کوئی پیر ہو، کوئی استاد ہو، کوئی جتنا مرضی بڑا متقی پرہیزگار ہو، کسی کے سامنے بھی ہماری بہن بیٹی کو، ہماری بیوی کو آنے کی بغیر پردے کی اجازت نہیں۔ تو حضرات محترم، اس لیے ہمیں شریعت مطالعہ کا قانون سمجھنا ہوگا کہ جو پیر ایسے ہی آپ کو نظر آتے ہیں، کچھ خواتین کو چھو رہے ہوتے ہیں، معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پیری مریدی نہیں ہے، وہ صرف ایک بے حیائی کا بازار گرم کیے ہوئے، ان کا شریعت مطالعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ان کو دیکھ کر کوئی اسلام کا ٹائٹل بنائے، تو مت یہ کہے کہ یہ دیکھیں اسلام میں کیا، نہیں، وہ اسلام کا حصہ نہیں۔ اگر کوئی فرد واحد ایسا کام کر رہا ہے تو اس کا جواب دے، وہ خود ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر ایک پیر غیر شرعی کام کر رہا ہے، وہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے، تو اس میں اسلام کا قصور تو نہیں ہے، ہمارے اسلام تو اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ اگر وہ کر رہا ہے تو اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کو مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دینا بھی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ یعنی کوئی بھی پیر ہمیں پہ اٹھے سیدھے کام کرتا ہے، دیکھو جی فلانا پیر ہمیں پہ کرتا ہے، یہ مسلمان دیا نہیں، یہ بات نہیں، یہ زیادتی ہے۔ اسلام کو بدنام نہ کرو، جو پیر ایسا کام کر رہا ہے اس سے اٹھوائی ضرور کر سکتے ہو، اس کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ میں آگے بیان کرتا ہوں، جو پیر غیر شرعی عمل کرتا ہے اس کی ٹھکائی کرنا اجازت دیتا ہے اسلام، وہ سید ہو یا غیر سید ہو، اگر وہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے تو تم اس کی مخالفت کر سکتے ہو۔ اگر وہ غیر شرعی کام کر رہا ہے پھر اس کی مخالفت تمہارے اوپر جائز ہے، کر سکتے ہو۔ اگر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے تو پھر اسلام اس کی تعظیم کرنے کے حکم دیتا ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اطلع فی بیتک احد ولم تأذن له، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بلا اجازت تمہارے گھر میں جھانکے، اگر کوئی تمہارے گھر کے اندر بغیر اجازت کے جھانک رہا ہے، این رانم نے لوگوں نے بوئیں جو چاتیاں مار دیا، پردہ سیٹ دے اندر توڑتا کبھیکنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں پر اب حکم سننا کیا، یہ بخاری میں حدیث پڑھنے لگا کہ ایسے ہی تانکا جھانکی رستے میں جاتے جاتے کرنا، کسی کے گھروں کے اندر جھانکنا، یا چھت پر چڑھے کسی کا صحن نظر آ رہا ہے تو صحن کے اندر جھانکنا، حدیث پاک کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَعْتُ عَيْنَهُ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے گھر کے اندر تانکا جھانکی کر رہا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھا کر کینکر اس کی آنکھ میں مار، وہ پتھر پڑا ہے تو وہ مارو اس کی آنکھ پر، کس لیے؟ آپ کو حکم کیا بیان فرمایا، فرمایا ما کان علیک من جناح، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اس مارنے پر جس خاتون نے ایسا عمل کیا کہ وہ تانکا جھانکی کر رہا ہے، اگر اس نے اٹھا کر وہ چیز کسی کو مار دی، اس کو لگنے سے اس کا سر پڑ جائے، آنکھ ضائع ہو جائے، اس خاتون کو اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ جس خاتون نے یہ عمل کیا ہے اس کو اس کی کوئی سزا نہیں، اسلام اس کے اوپر پکڑ نہیں کر رہا بلکہ حکم دے رہے کہ تم ایسا کرو، تاکہ آئندہ سے کوئی کسی کے گھر کے اندر جھانک کر نہ دیکھے، کوئی کسی کی دیوار بلان کر کسی کے گھر کے اندر نہ، کسی کی جرات نہ ہو کہ چھت پر چڑھ کر کسی کے گھر کے اندر جھانکے۔ تو یہ اسلام ہمیں حکم دے رہے چیز کا، لیکن ہم ایسی باتیں سننے سے کتراتے، یار ہم یہ گلا اسلام سے ہیں یار ابھی اسلام کا حصہ ہے، ہم تعجب کا اظہار کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لاعلمی کی بنا پر سیدھا ایک کس بڑے مولوی نمازین لے کے آ گئے۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف میں نے حوالے سے نہیں دیا، وگرنہ وقت اکثر نہیں دیتا حوالے، جس کو ضرورت ہو وہ پوچھ سکتا ہے حوالہ، اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے، کمزور حدیث نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
دوسری حدیث انہی الفاظ کے ساتھ ملتی جلتی مسلم شریف کے اندر سماعت فرمائیں، من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہ فقد حل لهم ان یفقهوا عینہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے تو ان کے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی باتیں کرنا آسان ہے، آقا علیہ السلام کے نقشہ قدم پر چلنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی نے سختی اتنی کیوں کر دی؟ وہ میرے اور آپ کی بہتری کے لیے آسان بنایا، اس لیے کہ میرے گھر کی عزت میں محفوظ ہو جائے، تمہارے گھر کی عزت میں محفوظ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی یہ سختی اسی طرح ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو غلطی پر ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے تاکہ بچے کی صلاح ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صلاح فرماتے ہوئے حکم صادر فرمایا۔ حکم کیا لگایا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی اس طرح سے جان رہے اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ تو یہ نہ سمجھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین رہے، حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن قانون اپنی جگہ پر ہے۔ ایک ہم کسی ایریا کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر ریڈ لائن لگا دی جاتی ہے کہ بھئی اس سے آگے جانا نہیں ہے۔ اگر کوئی ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے تو اس سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو سزا دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ اور بندہ کہ نہیں جی تسی دے دے تو ظلم کر رہے ہو، کی ہوا یار لائن کراس کی ہے نا۔ یا پھر بندہ مثال کے طور پر ایک سمجھنے کے لیے بات عرض کرتا ہوں، یہ بجلی کا بورڈ ہے، بٹن کو جیسے مرضی دبائیں اٹھائیں، کوئی بندہ آپ کو روکے گا تو نہیں، لیکن اگر آپ یہ بورڈ کھولے اس میں سے تار نکالیں، پھر تار ہاتھ میں پکڑیں تو پھر مرنے کے کام تو آپ خود کر رہے ہیں، کوئی تو آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں۔ یہ تار تو آپ کی سہولت کے لیے لگائی گئی تھی، لائٹ جلانے کے لیے، پنکھا چلانے کے لیے لگائی گئی تھی۔ اگر تم اس کو ہاتھ میں پکڑ رہے ہو قصور تمہارا ہے۔ تو اسلام نے قانون بنا دیا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں ہے تو نہیں جھانکنا، بھائی کس لیے؟ اگر تمہاری ماں بہن بیٹی کی طرف کو جھانکے تو تم سے برداشت نہیں ہوتا، تو اگر تم کسی کے گھر میں جھانکو تو تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا وہاں پر قانون اور ہے، یہاں پر قانون اور ہے؟ نہیں، اور میں دونوں کے لیے قانون برابر۔ نہ تم کسی کے گھر کا